ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے اناؤنس کیا تھا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نام اتنا خوبصورت ہے, یقین مانیے, یقین جانیے کہ ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب اور انفیکٹ اتنا روشن کر دینے والا نام ہے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب بھی زبان پر آتا ہے یا ذہن میں آتا ہے یا دل میں آتا ہے تو کیسی خوبصورت کیفیت ہے. اور میرے خیال سے تمام تر جو بیماریاں ہیں یہ ول پاور سے بھی بہت زیادہ ہیل کی جا سکتی ہیں. تو یہ اتنا خوبصورت عمل ہے, اتنا خوبصورت نام ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں بتایا کہ کس طرح علاج معالجہ کیا جائے, کس طرح بیماریوں سے لڑا جائے اور کس طرح ول پاور اختیار کی جائے, تو یقیناً اس نام کو لینے سے ہی آدھی سے زیادہ جو بیماری ہے وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے اور ایک سکون کی کیفیت برپا ہو جاتی ہے. تو سب سے بڑے طبیب, سب سے بڑے حکیم ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ کار تھے, کس طرح آپ نے زندگی مبارک گزاری, بیماریوں سے کس طرح نبردازماں ہوئے, یہ ایک بہت خوبصورت ٹاپک ہے جسے ڈسکس کرنا ضروری. تو آج بھی کچھ بیماریاں ہیں کہ جن کو ہم ڈسکس کریں گے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کس طرح انہیں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے بغیر کسی تکلیف دہ علاج معالجے کے یا پھر فائنینشلی جو بہت مشکل ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, آغا سید ابرار علی موسوی صاحب, حکیم ہیں, حکمت کے شعبے سے تعلق ہے, بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آغا صاحب, سب سے پہلے تو یہ میں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تقریباً اب سب جانتے ہیں, پچھلے پروگرامز بھی ہم ڈسکس کرتے رہے کہ ہے کیا, کس طرح, اور یہ نام بڑا خوبصورت ہے, واضح ہے کہ کس طرح اس سے بیماریوں کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, سب سے بڑی جو ایشوز چل رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ پیچھے اگر چلے جائیں ماضی میں بھی ڈاؤن دا میموری لین, تو جو دل کے معاملات تھے, امراض تھے, یہ یقین کچھ اس ٹائم ہم دیکھتے کہ 40 سال کے بعد کے افراد یا پھر جو ضعیف افراد تھے ان میں زیادہ پائے جاتے تھے. آج کل 3 سال 4 سال کے بچوں کے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں, اور ہم نے یہ واقعات اب بہت زیادہ سننے میں آتے ہیں, سننے لگے ہیں کہ ینگ لڑکا تھا یا لڑکی تھی جس کی دل کی شریانیں بند ہوئیں, پتہ نہیں چلا, ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چل بسا. بائی پاس ایک تکلیف دہ پروسیس ہے, اوپن ہارٹ سرجری ایک بڑا تکلیف دہ پروسیس ہے, اسے گزرنا بہت مہنگا بھی ہے. کس طرح طب نبی کی روشنی میں اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے مکمل چھٹکارا کس طرح پایا جائے اس کی روشنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس بہت بہترین ایک ٹاپک پر مجھے مدعو کیا, جزاک اللہ. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ طب نبوی کی روشنی میں کچھ چیزیں, کچھ ایسے عرائض بیان کروں کہ جس سے ہماری ملت اسلامیہ کو ایک فائدہ پہنچے. سبحان اللہ. دیکھیں, اللہ رب العزت اتنا بڑا حکیم تھا, بے شک, اور ہر کام اتنا حکمت سے کیا بے شک, کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایک انسان کو خلق کرے جس کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا. بے شک. مثلا اگر میں کہوں کہ یہ چاند کس کے لیے بنا تو وہ ہمارے لیے, سورج کس کے لیے بنا تو ہمارے لیے, درخت کس کے لیے بنے ہمارے لیے, یہاں پر آکسیجن ہے کس کے لیے ہمارے لیے. ایک انسان کے لیے پوری کائنات بنائی, اور اسی انسان کا علم ادھورا رہ جائے ایسا ممکن نہیں ہے, یا کسی اور کے آسرے پر چھوڑ دیا ہو کہ بس فلاں لوگ اس کو ٹھیک کریں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. حتیٰ کہ ان تمام بیماریوں کا علاج بغیر کسی آپریشن کے ممکن ہے اور بہت آسان ہے. جیسا کہ میں اگر آپ کے ساتھ ایک تھیوری شیئر کروں, گوگل پہ بھی اگر ہمارے معزز سامعین اگر سرچ کریں گے تو آ جائے گا. ڈاکٹر لوئس اینگلو, انہوں نے 1998 میں ایک تھیوری پیش کی. انہوں نے تھیوری کیا پیش کی کہ اللہ رب العزت نے ہماری باڈی کے اندر کچھ آرٹریز رکھی ہیں جن کا نام ہے کولیٹرل آرٹریز. بالکل ٹھیک ہے. کولیٹرل آرٹریز کا کام کیا ہے؟ وہ دراصل جس طرح ہم کوئی نئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک 5واں ٹائر بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, جو کہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں مگر پڑا رہتا ہے, بے وقت ضرورت مشکل وقت میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے کچھ کولیٹرل آرٹریز ہمارے پاس رکھی ہیں, جہاں جہاں پر بھی وینز کا یا آرٹریز کا گچھا ہے اس کے بائی پاس ایک آرٹریز رکھی اللہ نے, کہ ان کے اگر یہاں پر کوئی ایشو پیش آ جائے تو وہ راستہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ دل کی تو بہت بڑی بڑی شریانیں ہیں. ہمارے باڈی کے اندر اگر شریانوں کی صرف لمبائی کو دیکھا جائے تو 60,000 مائل ان کی لمبائی ہے. مطلب اگر کوئی انسان ان تمام شریانوں کو جوڑ دیا جائے اور کوئی انسان زمین پہ کھڑے ہو کر ان شریانوں کو جوڑ کر اوپر چاند پر جائے اور وہاں سے واپس آئے تو یہ 7 چکر لگ جائیں گے. اتنا بڑا نظام انسان کے اندر میں ہے, اور یہ تمام خون جو ہے ہمارا یہاں سے گردش کرتا ہے. تو ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے گچھے بنے ہوئے ہیں,
ان گچھوں کے اندر ممکن ہے ہماری غذاؤں کی وجہ سے، وگرنہ اگر اللہ نے جو غذائیں مشخص کی ہیں اگر ہم انہی کا استعمال کرتے رہتے تو یہ مشکل سسٹم ٹھیک رہتا. چونکہ آج ڈیلیوری کے وقت جس طرح آپ نے کہا کہ چھوٹے بچوں کے اندر یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آیا، دنیا میں آنے سے پہلے ان کی والدہ نے جو کیمیکلی میڈیسنز کا استعمال کیا یا کیمیکل غذاؤں کا، جس طرح فاسٹ فوڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ گئیں جو کہ انسان کے لیے نہیں بنی تھی اور ہم نے اپنی لذت کے لیے ان کو استعمال کیا، تو انہوں نے اس والدہ کو مریض کیا، اس والدہ سے وہ بیماری ٹرانسمٹ ہوئی بچے کے اندر. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. جی تو ایک تو یہ ہو گیا. تو ہم ابھی کیا کریں کہ ہم یہ بائی پاس نہ کروائیں، یہ ہم اسٹنٹ نہ لگوائیں اور اس کے بغیر ہی یہ کام کریں. تو اگر آپ سرچ بھی کریں تو 2004 میں امریکن ایکس پریزیڈنٹ بل کلنٹن، ان کے دل کے 4 آپریشن ہوئے ہیں 2004 میں. اس کے بعد 2005 میں پھر ان کا لیور کا آپریشن ہوتا ہے، پھر 2006 کے اندر ان کا کڈنیز کا آپریشن ہوتا ہے. تو ان کی جو ایک اپنی ٹیم تھی ہیلتھ ٹیم، انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے پوری اسٹڈی کی کہ آیا یہ کس طریقے سے ہم اس کو ریورس بیک کر سکتے ہیں، اور حالانکہ یہ تو بہت مشکل ہے. تو انہوں نے اسٹڈی کرتے کرتے ان کو پاس ایک بک آئی جس کا نام تھا دا چائنیز اسٹڈیز. اور جب چائنیز اسٹڈیز کو کھولا گیا تو ہمارے پاکستان کے وادی ہنزا کے لوگوں کی رہن سہن اور زندگی کا طور طریقہ لکھا ہوا، اور اس میں لکھا ہوگا کہ یہاں پر لوگ بیمار نہیں ہوتے. تو جب کیوں نہیں ہوتے تو انہوں نے پھر اس بک میں لکھا ہے کہ ان کی جو غذائیں ہیں وہ سب نیچرل ہیں. مثلا یہ اگر تیل اپنا استعمال کرنا چاہتے ہیں جی تو اخروٹ بادام اپنے ہی نکالے، انہی میں سے تیل نکالا، آرگینک چیزیں وہ یوز کی. یہ باہر کی چیزیں یوز نہیں کرتے جن کی وجہ سے یہ بیمار نہیں ہوتے. تو کیا ہوا کہ ان کی جو کھانے پینے کا طریقہ تھا وہی سارا ایڈاپٹ کر وہ سارا چیزیں ڈالی گئی اس کتاب کے اندر، دا چائنیز اسٹڈی. اسی چائنیز اسٹڈی سے بل کلنٹن کو پھر اسی اس پہ ڈائٹ پلان پہ لایا گیا، اور اس کے بعد اگلے ہی سال سے وہ بالکل فٹ، اب آج تک وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہوئی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، صرف نیچرل چیزوں کی طرف آئیں گے تو ہم اس بائی پاس سے بچ سکتے ہیں. کچھ ہمارے پاس ڈائٹ پلان بھی ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو مریض کو بتاتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہم اپنے کھانے پینے کا طریقہ تبدیل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مریض ہوتے ہیں. جس طرح ایک ریسرچ، چونکہ میں بیسیکلی ایک ڈاکٹر بھی ہوں، کراچی یونیورسٹی سے میں نے BS فزیولوجی کیا ہے، تو اسی لیے میں یہ ریسرچز کی باتیں کر رہا ہوں. 2 ماؤس کو، مثلا ماؤس کا اصل میں کام ہے جو ہم کیا کہتے ہیں ماؤس کو، چوہے جو ہیں وہ رات کو کھاتے ہیں، دن میں نہیں کھاتے. تو سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ 10-15 چوہوں کو رات میں کسی پنجرے میں بند کیا اور کچھ کو دوسرے پنجرے میں بند کیا. ان کو دن میں غذا دی، ایک کو رات میں غذا دی. تو جن کو دن میں غذا دی زبردستی ان کو دن میں، رات کو اٹھا لیتے غذا اور دن میں دیتے. کچھ ہی عرصے میں دیکھا کہ 1 مہینے کے بعد وہ سب فیٹ ہو گئے، ان کے اندر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا، ان کی کڈنیز خراب ہو گئیں، ان کے جو ہے دوسرے بہت سارے مسائل ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا، اچھا ان کو بیماری نہیں ہوئی جن کو رات میں دیا جا رہا تھا. انہوں نے برعکس کیا، جن کو دن میں دے رہے تھے ان کو وہیں پر کچھ تو مر بھی گئے، اور ان کو جو ہے صرف رات میں ان کی جیسی روٹین تھی اسی پہ لے آئے. جیسے ہی لے آئے تو سب کی بہت ساری بیماریاں ریورس بیک ہو گئیں. اب اگر ہم طب نبوی کی بات کرتے ہیں تو طب نبوی کے اندر ہمیں صرف قوانین کا پتا ہو کہ ہمیں کس ٹائم کھانا ہے اور کس ٹائم نہیں کھانا، تو ہماری ساری بیماریاں ریورس بیک ہو سکتی ہیں، حتیٰ کینسر بھی، حتیٰ بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو. ہم صرف اگر دن کا ٹائم جو ہے کھائیں، مثلا صبح کو نماز کے بعد جو بھی ہے کھا لیں، 7-8 بجے پہلے کھا لیں، اور پھر ہم جو ہے رات میں جا کے مغربین کے ٹائم پہ کھا لیں. جس طرح سے ہم افطاری اور روزہ رکھتے ہیں تو اس میں صبح کو کھاتے ہیں، پھر رات کو کھاتے ہیں، دوپہر کا نہیں کھاتے. تو اگر یہ روٹین ہم لے آئیں، میں کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا بیماری والا بندہ میرے سامنے لے آئے، میں 1 مہینہ میرے سامنے یہ کام کرے، اس کی 50% سے زیادہ، اگر چھوٹی بیماری ہوگی تو 100% اس کی بیماری جو ہے ریورس بیک ہو جائے گی، صرف کھانے پینے کے ہی احتیاط سے. زبردست، بہت خوبصورت آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. اچھا آغا صاحب، ایک اور بہت بڑا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم گزشتہ 1 دن پہلے ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو کہ کچھ ڈائلسس سینٹرز اور ان میں کام کرتے ہیں، ان سے بات بھی ہوئی تو یہ ہم نے سنا کہ یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ڈائلسس کے جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں اب بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. عموماً یہ کیسز بھی بہت کم ہوا کرتے تھے، ماضی میں ہم دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ سٹون کے انسیڈنٹس زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے،
بیماریاں, اس کے بعد اب باقاعدہ کڈنی فیلئر کی طرف جا رہا ہے معاشرہ. تو یہ جو کڈنی فیلئر ہے ڈائلسس کا, بڑا تکلیف دہ عمل ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو, ہر بھائی بہن کو محفوظ رکھے. ڈائلسس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ریورسیبل ہے یہ بھی پروسیس؟ کچھ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہو گیا تو یہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں, آپ نے ساری عمر کرانا ہے. نہیں, بالکل یہ غلط ہے. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ جو کہ ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلسس کر رہے تھے, اور الحمدللہ ہم نے کچھ طب نبوی کی روشنی میں ان کو کچھ غذائیں اور کچھ دوائیں ان کو ریکمنڈ کی. الحمدللہ سے ان کا ٹوٹلی ریورس بیک ہو گیا, اور آج وہ بالکل ٹھیک ہیں. جس کے اندر تو میں ابھی بھی ایک چیز آپ کے توسل سے اپنے سامعین کو بتاؤں گا کہ اخروٹ اور اجوائن اگر اس کو ہم وزن لے لیں, اور جن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, جن کا دیکھ رہے ہیں کہ کریٹینائن بڑھ گیا ہے, یوریا بڑھ گیا ہے, ابھی ان کی کڈنیز جو ہیں وہ 80% کام کر رہی ہیں, 60% کام کر رہی ہیں, تو یہ ایسے افراد اگر اخروٹ اور اجوائن کو کھانا شروع کر دیں تو ود ان ڈیز جو ہیں ان کے جو کڈنیز کی پروگریس ہے وہ 100% ہو جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, کڈنی اگر ہماری پراپر کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پر لوڈ بہت زیادہ ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کولڈ ڈرنک کا لوڈ, کافی کا لوڈ, دوسری اس طرح فاسٹ فوڈ کھانے کا لوڈ, یا بے تکا کھانے کا لوڈ, جس ٹائم نہیں کھانا چاہیے اس ٹائم کھانے, لوڈ بڑھا دیا ہے, کام بڑھا دیا. اب وہ اتنا کام نہیں کر پا رہے. ان کا اصل میں کام کیا ہے کہ ہمارے بلڈ سے یوریا, کریٹینائن, سوڈیم, پوٹیشیم, سالٹ, اس طرح کی چیزوں کو باہر نکالیں, فلٹر آؤٹ کرنا ہے. اب اگر ہماری کڈنیز پر لوڈ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نیچرل اگر لائف میں دیکھیں کسی چیز پر اگر لوڈ آ جائے تو ہم کوئی اگر کسی چڑھائی پر ریمپ پہ نہیں چڑھ پا رہی, یا سپورٹ دیتے ہیں, یا دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ لوڈ کم کر دیتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے. اچھا, اب لوڈ کیسے کم کریں اپنی کڈنیز میں؟ دیکھیں, ہمیں اللہ رب العزت نے ایک 2 کڈنی تو سب جانتے ہیں کہ 2 کڈنیز دی ہیں, مگر ایک اور بھی کڈنی ہے جس کو ہم نہیں جانتے چونکہ اس کا کڈنی نام نہیں ہے. وہ اس کا کام وہی کڈنی والا ہے. کیا؟ ہماری اسکن. ہمارے اگر پسینے کو, سویٹ کو اگر آپ ایک قطرہ لے لیں اور ایک قطرہ یورین کا لے لیں تو جو تمام پراپرٹیز ہماری یورین کے اندر آئیں گی, یہ تمام پراپرٹیز آئیں گی, پروٹین, کریٹینائن, یوریا, سوڈیم, پوٹیشیم, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ادھر یعنی ہیں وہی آپ کے پسینے کے اندر بھی آئیں گی. وہ بھی ضروری ہے, یعنی بہت ضروری ہے. وہ ساری پسینے کے اندر وہی تمام پراپرٹیز ہیں جو ہماری یورین کے اندر پراپرٹیز ہیں. ہماری اسکن بھی وہی کام کر رہی ہے, وہی فلٹریشن والا کام کر رہی ہے. اور ایک بہت مزے کی بات بتاؤں کہ ہم چونکہ شریعت محمدی کے پابند ہیں تو کسی کافر یا کسی ہندو کا گیلا ہاتھ ہم ہاتھ جب ملاتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں, وہ نجس ہو جاتا ہے ہمارا ہاتھ. کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پراپرٹیز یورین کے اندر ہیں وہی پراپرٹیز ہمارے پسینے کے اندر بھی ہیں, تو وہ تمام پراپرٹیز ہم جب اس کا پسینہ ہمیں لگ جاتا ہے تو ہمارا ہاتھ نجس ہو جاتا ہے. یہ لطف ہے پروردگار کا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ذات مبارکہ دے دی کہ جس پر ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ پسینہ پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو ہمیں ایک ایسے کام کرنے ہیں جو کڈنی سے لوڈ کو ہٹا کے ہمارے اسکن یہ کام کرنا شروع کر دے, اور ہمارا وہ تمام چیزیں جو وہاں سے فلٹر نہیں ہو پا رہی وہ ہماری اسکن سے فلٹر ہونا شروع ہو جائیں. تو انشاءاللہ چونکہ ایک موضوع پہ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے, تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ مومنین, کچھ لوگ اگر ہم سے رابطہ کریں آپ کے توسل سے یا ڈائریکٹ رابطہ کر لیں, ہمارا نام بھی گوگل پہ لکھ لیں گے مولانا سید ارباب موسوی, تو آ جائے گا. تو ہم ان کو اس کا طریقہ کار, چند بہت سارے طریقہ کار ہیں وہ بتائیں گے. اگر وہ انجام دیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ اپنا ڈائلسس کر سکتے ہیں, کسی ڈائلسس سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, کوئکلی ایک تھائرائیڈ کا مسئلہ بھی ڈسکس کرنا ہے. پھر جو بے اولاد حضرات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کافی ساری ڈاکٹرز حضرات ادھر ادھر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. اللہ پاک دعا میں بڑا اثر رکھا ہے, اللہ پاک نے تمام تر بیماریوں کو وہ بھی ہیل کر دیتی ہے یا مشکلات کو آسان کر دیتی ہے. اچھا, تھائرائیڈ کا جو ایشو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بعض اوقات لوگوں میں وزن کا بے جا بڑھ جانا, بہت شدت اختیار کر جانا, پھر اس کے بعد کچھ لوگ بالکل ویک ہو جاتے ہیں. اس کے سمٹمز کس طرح سامنے آتے ہیں کہ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے؟ یہ بھی ایک مت بن کے رہ گئی ہے کہ جی ہر شخص کہتا ہے یا تو تمہیں تھائرائڈ ہوگا, ٹھیک ہے, ٹیسٹ نہیں کراتے, ہم پاس نہیں جاتے, پرکھنا ہے, سمجھنا نہیں چاہتے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے طب ربی کی روشنی میں؟ یہ ذرا اس طرح دیکھیں, یہ بھی بہت آسان ہے. تھائرائڈ جو ہے بیسیکلی 20 سے
30 گرام ہمارا یہ گلینڈ ہے یہاں پر لوکیٹڈ ہے، اور اس کا کام ہے T3 اور T4 ہارمونز کو ریلیز کرنا، پروڈیوس کرنا. اور آیوڈین کی اگر کمی ہو جائے ہماری باڈی کے اندر تو یہ T3 اور T4 جو ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے. اچھا. تو یہ اکثر ان افراد کو، ان خواتین کو یہ مشکل آتی ہے جو سطح سمندر سے دور رہتے ہیں. مثلا اگر آپ گلگت بلتستان کی طرف جائیں گے، ہائٹ پہ جتنا سمندری سطح سے لوگ دور ہوں گے ان میں آیوڈین کی کمی پائی جائے گی. ٹھیک ہے. ان کے جو گلے اکثر سوجے رہیں گے. تو یہ جیسے جیسے آپ سمندر کے نزدیک آئیں گے، مثلا پاکستان میں اگر آپ کراچی لے لیں، ٹھٹا لے لیں، اس طرح کے دوسرے علاقے لے لیں، پھر انڈیا میں آپ ممبئی لے لیں، گجرات لے لیں، تو جو سمندر کے لوکیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مشکل کیا ہوئی کہ ہماری نمک مافیا کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ بھائی آیوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک نمک بنا دیا، آیوڈین ملا نمک. ٹھیک. اب کیا ہوا کہ وہ جو پہاڑی لوگ استعمال کرنا شروع کر رہے تھے تو ان کو تو یہ بتایا گیا کہ بھائی آیوڈین کی کمی ہے یہ نمک استعمال کرو. مگر ہوا ایسا کہ ہم شہری لوگوں نے بھی وہی نمک استعمال کرنا شروع کر دیا. تو جو بیماری کراچی میں پوسیبل نہ تھی کہ ہوگی وہ یہاں پر بھی اس کا ریٹ جو ہے بڑھ گیا. اس وجہ سے چونکہ ہم نے ایک کیمیکل کو یوز کرنا شروع کیا، وہ نیچرل سالٹ نہیں تھا. مگر اسی جگہ پر اگر ہم ان لوگوں کو بھی اور تمام لوگوں کو بتائیں کہ سمندری نمک جو ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو آپ کی تمام بیماری، شریعت محمدی کے اندر دیکھیں حدیث پاک ہے کہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے. آج آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا نمک بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وجہ یہ کہ نمک کیمیکل والا بن گیا ہے. اگر یہیں پر ہم نیچرل سالٹ کو یوز کرنا، ہمالیہ والا سالٹ، پنک سالٹ، یہ نیچرل سالٹ ہے، اگر ان کا استعمال کریں تو ہم بلڈ پریشر جیسی بیماری سے دور ہو سکتے ہیں نمک کھانے سے. بالکل صحیح. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں یہ حیران کن. جی. تو تھائرائیڈ کا جو مسئلہ ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ ہائپر ہو جائے گا، اس کو ہائپر تھائرائڈزم کا کہیں گے. اس کے اندر کیا ہوگا کہ ہائپر کے اندر انسان کو بھوک زیادہ لگے گی چونکہ سارے کام زیادہ تیزی سے ہو رہے ہوں گے. مگر برعکس میں اس کی جو وزن ہے وہ گرتا جائے گا، پتلا ہوتا جائے گا. اور ہائپو کے اندر کیا ہوگا کہ بھوک بہت کم لگے گی، لیزینس رہے گی، لیکن وزن بڑھتا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس جو سینتھسس کا عمل ہے وہ ہو ہی نہیں رہا. تو جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. تو اگر ہم صرف ایک نمک جو ہے وہ نیچرل سالٹ کا یوز کرنا شروع کر دیں تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اور صرف جو ہے پالک کھا لیں، اس طریقے سے لوبیا کھا لیں، جو نیچرل دالیں ہیں ان کا استعمال کریں، چقندر کا استعمال کریں تو اس بیماری سے، تھائرائیڈ کی بیماری سے دور ہو سکتے ہیں. جیسے ہی تھائرائیڈ کی بیماری دور ہوگی، جن کے جو مسائل خواتین کے منسٹرل سائیکل کے مسائل ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے چونکہ ہارمونز بیلنس ہو جانا شروع ہو جائیں گے. اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد ہونا شروع ہو جائے گی چونکہ آپ نے اولاد کی بات کی. اس وجہ سے اولاد کے رکے ہونے کی وجہ یہی ہے. دوسرا، ہم نے جب سے فارمی مرغی یوز کرنا شروع کی اور کولڈ ڈرنک یوز کرنا شروع کی، بہت نیگیٹو امپیکٹ، جس سے ہمارے جو ہے ہارمونز ڈسٹرب ہو گئے اور یہ اولاد کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے. میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، میں ان کو سب سے پہلے جن کو اولاد کا مسائل یا ہارمونل مسائل ہوتے ہیں یہ دو چیزیں بند کراتا ہوں، مرغی اور فارمی مرغی، دیسی نہیں، فارمی مرغی، کولڈ ڈرنک، فارمی مچھلی اور پیزا، پاستا، برگر، یہ جو آج کل کی فاسٹ فوڈ ہیں. اگر یہ وہ خواتین بند کر دیں تو 2-4 مہینے کے اندر ہی ان کے بہت سارے مسائل خود بخود سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے اور اولاد خود بخود نیچرلی ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کچھ ایلوپیتھ کی دوائیں ہیں وہ بھی ہم ان کو ساتھ ساتھ ریکمینڈ کر دیتے ہیں. صحیح، بالکل. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ بڑا زبردست آپ نے ہائی لائٹ کیا. اچھا آگے صاحب، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. ایک اور بڑا اہم مدعا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی نظر بہت کمزور ہے. پھر اس کے بعد نظر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اعصابی جو کمزوریاں ہیں، یعنی دماغ میں درد رہنا، آدھے دماغ کا درد ہونا، سر کا، جس کو ہم مائگرین بھی کہتے ہیں عام زبان میں، وہ بھی ہو جانا، یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے. مائگرین کے بعد وامٹ کا آ جانا، لائٹس برداشت نہ کرنا، اس چیز کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے جو نظام ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کا نظام بنا کس طرح ہے. تو ہمارا جو ہے ایک تو الیکٹرو میگنیٹک نظام چل رہا ہے ہماری باڈی کے اندر، ٹھیک ہے، میکینیکل نظام چل رہا ہے، اور بھی ایک دو نظام ہے جو سسٹم ہمارے باڈی کے اندر چل رہے ہیں.
اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں اس وقت نہ جانے کتنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے درمیان موجود لائٹس بھی ہیں آپ کے پاس اس وقت. اگر سیل فون ہے تو ان کے تمام سگنلز ہیں. آپ کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں, اگر ڈش لگا لیں تو 500 چینل آ رہے ہیں. تو 500 چینلز کے جو ہے ویوز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ہر ملک ایک ڈیفنس سسٹم کے ویوز لگائی ہوتی ہیں, جہاز اوپر سے گزر رہے ہیں, تو ہزاروں میگنیٹک ویوز کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں, کہ جس کی وجہ سے آپ کا میگنیٹک ویو جو پرابلم ہمارا ورک کر رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کر دیں تو بیماریوں سے دور ہو سکتے ہیں. اب ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم ننگے پاؤں زمین پہ چلیں تو کیا ہوگا کہ ہماری باڈی کے اندر جو نیگیٹو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, انرجی ہے, وہ زمین اپنی طرف کھینچ لے گی. اچھا, یہ جیسے ارتھنگ کا نظام جو ہے نا, زبردست. ہم زمین سے ارتھ لیتے ہیں بالکل, تو وہی سلسلہ ہے. اور اگر جو ہمیں کرنٹ کی ایک صورتحال ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ ارتھنگ سسٹم ٹھیک ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر پیدل ننگے پاؤں نہیں بھی چل رہے تو زمین سے ارتھ لیں اور اپنے ساتھ اب جوڑ لیں. زبردست. تب بھی کیا ہوگا کہ آپ کے وہ جو نظام ہے, اعصابی نظام ہے, وہ پراپر کام کرنا شروع کر دے گا. جب اعصابی نظام پراپر کام کرے گا تو اب آپ کی دل بھی صحیح کام کرے گی, اب آپ کے گردے بھی صحیح کام کریں گے, آپ کے لنگس بھی صحیح کام کریں گے, سسٹم اپنی جگہ پر آ جائے گا. تو کوشش انسان کرے. اچھا, چونکہ اگر آپ آج سے کوئی 10, 15, 20 سال, 50 سال, 40 سال پیچھے جائیں تو یہ چیزیں کم تھیں. ننگے پاؤں چلنا, اور یہ چیزیں نہیں بھی تھیں, یہ بھی چیزیں نہیں تھی. اور دوسرا, لوگ زیادہ تر ننگے پاؤں چلتے تھے, یا ننگے پاؤں نہیں بھی چلتے تھے تو زمین سے زیادہ تعلق رکھتے تھے, سوتے نیچے تھے. آج کل تو ہمیں زمین تو ملتی میسر ہی نہیں ہے. سر بہت شکریہ, وقت کی قلت ہے, آپ کو مزید بھی زحمت دیتے رہیں گے, آپ تشریف لائیں گے, بہت اچھا لگتا ہے جب آپ روشنی ڈالتے ہیں. تھینک یو سو مچ آغا صاحب, آپ تشریف لائے. آغا سید ابرار علی مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے, اس کو سمجھنا, پرکھنا, ایک نقطے پر غور کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ لائف سٹائل, وہ سیرت طیبہ جو تھی, کتنی خوبصورت زندگی تھی کہ جس میں ایک دن, ایک لمحہ بڑا خوبصورت ہے, اسے اپنا لیا جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ہمیں دیجیے اجازت اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ پوری جو مسلم امہ ہے وہ خوبصورت رہے, صحت مند رہے, تندرست رہے, اور اپنے جو کام ہے وہ کرتی رہے. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.